اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم وسولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادۃ السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوۃ النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الہیہ بالقائم بامر اللہ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل بسم اللہ الرحمن الرحیم نادی علی مظہر العجائب تجدہ عونا لکا فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد کلنا محمد. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سیدہ مسکان، آپ دیکھ رہے ہیں SNH چینل پیغام. ناظرین سب سے پہلے تو آپ سبھی کو ولادت بسعادت فخر انبیاء فخر موجودات خاتم الانبیاء رحمت للعالمین صادق امین ابو القاسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صادق آل محمد سبط نبی فاضل کامل کافل اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں اور آپ سبھی ناظرین کی خدمت میں اور خاص کر کے ہمارے مہمانوں کی خدمت میں بہت بہت مبارک ہو. ناظرین آج کا دن وہ دن ہے کہ جس دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی 17 ربیع الاول. وہ 17 ربیع الاول کے جس دن صرف رسول کی ہی ولادت نہیں ہے بلکہ رسول کے نواسے کی ولادت ہے کہ جسے ہم چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں. جب آمنہ کا لال زمانے میں آئے گا، جب آمنہ کا لال زمانے میں آئے گا، جلووں سے اس کی سارا جہاں جگمگائے گا، جلووں سے اس کی سارا جہاں جگمگائے گا. جھولے میں اس کو ڈال کے ہٹ جاؤ آمنہ، جھولے میں اس کو ڈال کے ہٹ جاؤ آمنہ، جبریل آ کے عرش سے جھولا جھولائے گا، جبریل آ کے عرش سے جھولا جھولائے گا. یقیناً یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی عظمت ہم اور آپ بیان نہیں کر سکتے ہیں. ان کی عظمت کو خود پروردگار عالم نے بیان کیا ہے کہ رسول کی عظمت اتنی بلند ہے کہ پروردگار عالم نے اپنا محبوب اگر کسی کو قرار دیا تو وہ ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پروردگار عالم نے اماموں میں ہو سکتا تھا پروردگار عالم نہ جانے کتنے لوگوں کو امام بنا سکتا تھا، لیکن پروردگار عالم نے اگر امامت کی صفت کسی کے اندر دیکھی تو وہ ہمارے 12 اماموں میں دیکھی ہے. اور انہی 12 اماموں میں سے 17 ربیع الاول جس کی ولادت ہے وہ ہمارے چھٹے امام ہیں کہ جنہیں ہم صادق کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں کہ وہ امام کہ جو سچے ہیں، وہ امام کہ جو ایک وقت میں 4000 طلباء 4000 اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے تھے. آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو ٹیچرز زیادہ سے زیادہ 30 سے 40 بچوں کو پڑھا سکتے ہیں، لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام کی علمی منزلت اتنی بلند تھی کہ وہ ایک وقت میں ہزاروں طلباء آ کر بیٹھ جائیں مگر امام جعفر صادق علیہ السلام گھبرایا نہیں کرتے تھے کیونکہ واقعی وہ معصوم امام ہمارے. ناظرین آئیے ہمارے اس پروگرام کو آگے بڑھاتے اور آپ کو بتاتی چلوں کہ آج کے ہمارے اس پروگرام میں مہمان خصوصی جو ہیں وہ ہماری خواہر عالمہ ناز افشا رضوی صاحبہ ہیں. ناظرین میں نے ایک ایسی شخصیت کا نام آپ کے سامنے لیا ہے کہ جن کا نام لیتے ہی چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے کہ جن کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ انسان کو ایک عروج تک پہنچا دیتا ہے، کمال تک پہنچا دیتا ہے. ناظرین ہماری مہمان ہیں عالمہ ناز افشا رضوی صاحبہ جو کہ لکھنؤ سے ہیں. اور ناظرین ساتھ ہی ساتھ ہمارے اس جشن کا مین موٹیو ہوتا ہے قصیدہ اور منقبت پیش کرنا. اور قصیدہ منقبت پیش کرنے کے لیے ناظرین الگ الگ جگہ سے بچیاں آئی ہیں کہ جو آپ کی خدمت میں قصیدہ اور منقبت پیش کریں گی. خواہر جزا فاطمہ جو کہ لکھنؤ ممبئی سے ہیں، خواہر صفت زہرا جو کہ ممبئی سے ہیں، خواہر علیہ فاطمہ لکھنؤ سے، خواہر علیمہ فاطمہ لکھنؤ سے،
خواہر آفرین فاطمہ جو کہ پونے سے ہیں اور خواہر زینب مہندی جو کہ الہ آباد سے ہیں. ناظرین، اور ساتھ ہی ساتھ ان سارے پروگرام میں ایک دو ہستیاں آئی ہیں جو ہمارے گھر کے شہزادے ہیں، جو کہ آپ کی خدمت میں اس پروگرام کے کاروان ہوں گے. کہ ناظرین، ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی کسی جشن کا، کسی مجلس کا آغاز ہوتا ہے تو سب سے پہلے تلاوت کلام پاک کیا جاتا ہے، اور تلاوت کلام پاک کے لیے اگر کوئی چھوٹا بچہ ہو تو واقعاً وہ اپنے ماں باپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بنتا ہے. اور آج کے ہمارے اس پروگرام میں ہمارے گھر کے دو شہزادے ہیں، سید علی رضا اور سید محمد عباس صلاح. ماشاءاللہ ہمارے دو ماشاءاللہ. شہزادے آپ کی خدمت میں تلاوت کلام پاک پیش کریں گے. سب سے پہلے میں آواز دیتی ہوں سید علی رضا سے کہ وہ تلاوت کلام پاک کریں. چمن میں پھول کھلتے ہیں، ادب سے توڑ دیتے ہیں، ارے یاد آتے ہیں یہ بہت چومتے ہیں. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. سلامت رہیے محمد علی رضا. ماشاءاللہ کہ بہت اچھا بہت اچھا. مولا کی ضمانت میں دیا اچھے رہے بھائی، نصیب اچھا ہو انشاءاللہ. بچوں کو دیکھ کے ایک شعر یاد آ گیا کہ روایت کے یہ شاعر کے جملے ہیں کہ نام عباس کا جو لکھ کے پنہا دیتا ہے اس کے بچوں کو خدا شیر بنا دیتا ہے. اپنے بچوں کو سکھاتے نہیں ماتم ہم لوگ، اپنے بچوں کو سکھاتے نہیں ماتم ہم لوگ، نام عباس کا خود ہاتھ اٹھا دیتا ہے، نام عباس کا خود ہاتھ اٹھا دیتا ہے. واقعاً ہمارے قوم کے بچے آج کے مستقبل جو ہیں وہ ہمارے قوم کے بچے ہیں کہ یہی بچے آگے بڑھ کر ہمارے قوم کا نام روشن کریں گے انشاءاللہ. ناظرین آئیے اب اسی کے ساتھ میں آواز دیتی ہوں سید محمد عباس سے کہ وہ تلاوت کلام پاک کریں. سید محمد میرا نام محمد عباس ہے. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. سلامت رہیے محمد عباس. ماشاءاللہ. جی ناظرین، یہ تھے محمد عباس سلمہ کہ حیدر حیدر علی علی اور مولا مولا بولے گا، عشق علی میں پاک لہو کا قطرہ قطرہ بولے گا، لاکھ لگے بدعت کے فتوے اس فتووں کی بستی میں، نعرہ حیدر میری قوم کا بچہ بوڑھا بولے گا، نعرہ حیدر میری قوم کا بچہ بوڑھا بولے گا. یقیناً ناظرین یہ مولائے کائنات کی عظمت و بلندی ہے کہ آج ہمارے قوم کے بچے پیدا ہوتے ہی انہیں ABCD سکھانے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن علی کا نام لینے میں انہیں سکھانا نہیں پڑتا ہے کہ یہاں پر علی کا نام لو، اس نعرے میں تمہیں یہ کہنا ہوگا، بلکہ وہ خود بخود اپنے قوم میں اتنی تاثیر ہے، یہ اتنی ہمت ہے ہمارے قوم میں کہ ہم مجلسوں میں جاتے ہیں اور ہمارے جو گود کے بچے ہوتے ہیں وہ گود میں رہ کر بھی علی کا نام کبھی بھولتے نہیں ہے. یہ مولائے کائنات کی عظمت ہے، یہ ان کی بلندی ہے. آئیے ناظرین، جشن کا سلسلہ ہے تو آئیے میں آواز دیتی ہوں منقبت کے لیے خواہر زینب مہندی جو کہ الہ آباد سے ہیں. خواہر زینب مہندی، بسم اللہ. سب سے پہلے تو آواز آ رہی ہے؟ جی جی. سب سے پہلے تو ناز آنٹی کو، مسکان اپی کو، آپ میری سب بچی اچھی رہو بیٹا. تمام سامعین کو میرا سلام. آپ سب لوگ سلام، اچھی رہو. بہت خوشی ہوئی دیکھ کے زینب، بہت اچھی رہو. جی ماشاءاللہ. آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ مہینہ کتنا مبارک مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے میں ہمارے رسول کی بھی ولادت ہوئی ہے، ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بھی ولادت ہوئی ہے، ہماری بیوی ہماری شہزادی ام کلثوم کی بھی ولادت ہوئی ہے. تو
اور ہمارے آخری امام کی تاج پوشی بھی ہوئی ہے. تو آج یہ محفل ہم لوگ جو کر رہے ہیں، ہم لوگ چلیے مل کے ہمارے آخری امام کو مبارکباد دیتے ہیں، جتنے بھی لوگوں کی ولادت ہوئی ہے ان کی. تو یہ مہینہ اس رسول کی ولادت کا مہینہ ہے کہ جس کے لیے خدا خود فرما رہا ہے کہ اگر رسول نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ باقی رہتی. بے شک خدا نے رسول کا نام محمد کے معنی بتائے ہیں کہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، اور خدا نے اپنے نام محمود کے معنی بتائے ہیں کہ جو لائق تعریف ہو. اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ خدا نے ایسا کیوں کرا، ایسا کیوں کہا، کیونکہ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا نے اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ محمود وہ ہے کہ جس کی تعریف بندے کرتے ہوں، یعنی خدا کی تعریف ہم بندے کرتے ہیں، بے شک اور محمد وہ ہے کہ جس کی تعریف خدا کر رہا. خدا بے کر شک. کیا یہ کہنا. عظمت ہے صلی اللہ ہمارے محمد رسول وعلی کی. محمد. تو اب میں چاہتی ہوں کہ میں اسی رسول کے شان میں کچھ کلام پڑھوں. بسم اللہ. قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے، اے قاتب ایسی چلا تقدیر مدینہ کیا کہنا. لکھ دے. تاجدار حرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم. ہم غریبوں کے دن بھی سور جائیں گے، بے حامی بے کساں کیا کہے گا جہاں، حامی بے کساں کیا کہے گا جہاں. آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم. کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم، کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم. آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم، آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم. ہو نگاہ کرم، ہو نگاہ کرم، ورنہ چوکھٹ پہ ہم، ہو نگاہ کرم ورنہ چوکھٹ پہ ہم. آپ کا نام لے لے کے مر جائیں گے، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم. خوف طوفان ہے بجلیوں کا ہے ڈر، خوف طوفان ہے بجلیوں کا ہے ڈر. سخت مشکل ہے آقا کدھر جائیں ہم، سخت مشکل ہے آقا کدھر جائیں ہم. آپ ہی گر نہ لیں گے ہماری خبر،
آپ ہی گر نہ لیں گے ہماری خبر، ہم مصیبت کے مارے کدھر جائیں گے، بے شک ہم مصیبت کے مارے کدھر جائیں گے، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، تجلیوں کی عجب ہے فضا مدینے میں، نگاہ شوق کی ہے انتہا مدینے میں، غم حیات نہ خوف خزاں مدینے میں، نماز عشق کریں گے ادا مدینے میں، آمین ثم آمین۔ ہے راہ خدا مدینے میں، آؤ مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، چلو مدینے چلے، اسی مہینے چلے، میں کشوں آؤ آؤ مدینے چلے، میں کشوں آؤ آؤ مدینے چلے، دست ساقی کوثر سے پینے چلیں، ہو دست ساقی کوثر سے پینے چلیں، یاد رکھو اگر، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، اٹھ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہے سب جام بھر جائیں گے، تاجدار حرم او نگاہ کرم، تاجدار حرم او نگاہ کرم۔ اب میں نے جیسے کہ کہا کہ ہمارے چھٹے امام کی بھی ولادت اسی مہینے میں ہی ہوئی ہے، تو ان کے لیے بھی میں کچھ پڑھنا چاہتی ہوں۔ ستاروں کی چمک میں ہے ضیاء جعفر صادق، ہوئی ہے خلق یہ دنیا برائے جعفر صادق، ہے بانی آپ مکتب کے اسی ایک بات کے خاطر، ہے بانی آپ مکتب کے اسی ایک بات کے خاطر، نہیں کوئی میرا مرشد سوائے جعفر صادق، نہیں کوئی میرا مرشد سوائے جعفر صادق، شاباش۔ فرشتوں سے لحد میں فقر یہ کہہ دوں گی بسم اللہ، فرشتوں سے لحد میں فقر یہ کہہ دوں گی بسم اللہ، میں اپنے ساتھ لائی ہوں ولائے جعفر صادق، میں اپنے ساتھ لائی ہوں ولائے جعفر صادق، محمد سخاوت میں کی صورت طہارت ہو کے سیرت میں، سخاوت میں کی سیرت میں طہارت ہو کے صورت میں، ہم ملتی ہیں محمد سے ادائے جعفر صادق، ہم ملتی ہیں محمد سے ادائے جعفر صادق۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب، ماشاء اللہ زینب، بہت خوب، ماشاء اللہ، جیو سلامت رہو، مولا آپ کی اس عبادت کو قبول کرے، آپ کی تمام جائز حاجات کو قبول فرمائے۔ یقیناً شکریہ فہر، یقیناً یہ ایک ایسا جگہ ہے، ایک ایسی در ہمیں ملا ہے کہ جہاں سے انسان کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا ہے، یہ ایک ایسا در ہے کہ جہاں پر آنے کے بعد مایوسی محسوس نہیں ہوتی ہے، بھلے ہی پوری دنیا ہمیں مایوس کر دے، لیکن یہ در آل محمد کا ایسا فیض ہے کہ یہاں پر آنے کے بعد کوئی انسان مایوس ہو کر نہیں جاتا ہے، بلکہ مایوس ہوتا ہے تو وہ خوشی ساتھ میں لے کر جاتا ہے، یہ در اہل بیت کی فضیلت ہے۔ ابھی جیسے کہ زینب مہدی نے کہ ملتی ہے ادائے جعفر صادق، یہ مصرع پڑھا تھا، لائن پڑھی تھی، تو اس پہ ہمیں یاد آ گیا ایک واقعہ کہ ایک مرتبہ چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر امام سے کہنے لگا کہ آپ کے نانا نے، آپ کے جد نے یہ فرمایا ہے کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ سارے کے سارے محمد ہیں؟
آخر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ بھی محمد ہوں گے، آپ کے آنے والے بھی محمد ہوں گے، بلکہ آخر تک جو آپ کی نسل چلتی آئے گی وہ سارے کے سارے آپ محمد ہوں گے۔ تو اس وقت امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا تھا کہ کیا تم وضو کر کے آئے ہو؟ تو شخص نے کہا کہ ہاں مولا وضو کر کے آیا ہوں۔ کہا وہ سامنے رحل پہ قرآن دیکھ رہے ہو، وہ قرآن اٹھا کے لے کے آؤ۔ جب وہ قرآن لے کر آتا ہے تو امام کہتے ہیں اچھا بتاؤ تم یہ کیا لے کے آئے ہو؟ امام نے جب یہ پوچھا کہ کیا لے کے آئے ہو تو وہ شخص کہتا ہے کہ مولا یہ قرآن لے کر آیا ہوں، میں یہ قرآن لے کر آیا ہوں۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ اچھا قرآن کو کھولنا شروع کرو۔ اب وہ کھولنا شروع کرتا ہے تو اس سے امام پوچھتے ہیں کہ اب بتاؤ تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ وہ کہتا ہے سورہ الحمد نظر آتا ہے۔ مولا نے کہا آگے کیا نظر آ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے مولا سورہ بقرہ نظر آ رہا ہے۔ مولا نے کہا آگے کیا نظر آ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے مولا سورہ آل عمران نظر آ رہا ہے۔ روایت بتاتی ہے کہ سورہ الحمد سے لے کر امام جعفر صادق علیہ السلام نے والناس تک کے سارے نام گنوا دیے سوروں کے، اور اب امام نے کہا کہ اے شخص اب تم اس قرآن کو بند کر دو۔ اب جیسے ہی کہا کہ اسے بند کر دو تو امام نے کہا اب بتاؤ تمہیں یہ کیا نظر آ رہا ہے؟ تو اس وقت وہ شخص کہتا ہے کہ مولا یہ قرآن نظر آتا ہے۔ مولا مسکراتے ہوئے کہتے ہیں کہ عجیب بات ہے، تو کبھی اسے یاسین کہہ رہا تھا، کبھی اسے آل عمران کہہ رہا تھا، کبھی توحہ کہہ رہا تھا، کبھی والناس کہہ رہا تھا، اب میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں یہ کیا ہے تو تو اسے قرآن کہہ رہا ہے، مجھے تیرا فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو وہ شخص کہتا ہے مولا جب ہم اسے الگ الگ کر کے دیکھیں گے تو یہ بقرہ نظر آئیں گے، تو یہ آل عمران نظر آئے گا، کبھی یہ توحہ نظر آئے گا، کبھی یاسین نظر آئے گا، کبھی یہ والناس نظر آئے گا، لیکن مولا جب ہم اسے ایک جگہ جمع کر دیں گے تو یہ قرآن نظر آئے گا۔ اس وقت میرا مولا مسکراتے مسکرانے کے بعد میرے معصوم امام نے کہا کہ اے شخص بس اسی طریقے سے قرآن کی مثال ہمارے اہل بیت کی طرح ہے کہ جس طریقے سے قرآن کو تم الگ الگ کر کے دیکھو گے تو یہ بقرہ نظر آئیں گے، آل عمران نظر آئیں گے، کبھی والناس نظر آئیں گے، لیکن جب تمہیں ایک جگہ اکٹھا کر دو گے تو یہ تمہیں قرآن نظر آئے گا۔ بس اسی طریقے سے اگر تم محمد کو بکھیر دو گے، الگ الگ کر کے دیکھو گے تو کبھی یہ علی نظر آئیں گے، کبھی یہ حسن نظر آئیں گے، کبھی یہ حسین نظر آئیں گے، اور کبھی یہ تمہیں مہدی منتظر علیہ السلام نظر آئیں گے۔ اور اگر تم اسی محمد کو ایک جگہ جمع کر دو گے ان ساروں کو تو یہ سارے کے سارے محمد نظر آئیں گے۔ اسی لیے تو شاعر کیا خوب کہہ رہا ہے کہ قدرت نے کچھ اس طرح سے سوارے ہیں محمد، قدرت نے کچھ اس طرح سے سوارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد۔ اکثر در زہرا پہ یہ جبریل نے پوچھا پیغام کسے دوں، یہ تو سارے ہیں محمد، پیغام محمد محمد، ماشاء اللہ۔ یہ ہے عظمت رسول اللہ کی کہ رسول اللہ کا فرمان زبان سے نکلا ہوا ہر فکرہ پروردگار عالم لوح محفوظ پہ لکھتا ہے۔ یہ عظمت ہے، یہ ان کی بلندی ہے۔ آئیے ناظرین ہم اپنے مہمان خصوصی کے پاس چلتے ہیں، فاہر عالمہ ناز افشا رضوی صاحبہ۔ فاہر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسے مزاج ہے؟ الحمدللہ۔ فاہر آپ بتائیے۔ بس بہت بہت مبارک ہو آپ جی سب فاہر آپ کو، کو مبارک۔ سارے سامعین کو، اور جو آرگنائز کیا ہے اتنا خوبصورت گلدستہ، اتنے پیارے پیارے بچے، اتنے اچھا سا جو آپ کے پیچھے گلدستہ لگا ہوا ہے، تو یہ سب بچوں کو دیکھ کے لگ رہا ہے یہ خود ایک مجسم گلدستہ ہے ماشاءاللہ۔ ان کی خوشبو کوئی کہیں سے بھی آ رہا ہو لیکن میرے تک پہنچ رہی ہے ماشاءاللہ سے، اور سب کے لیے دعا ہے، اور ان کی ماؤں کے لیے دعا ہے جنہیں نے محنت سے بچوں کو تیار کر کے جذبہ ایمانی سے پر کر کے یہاں تک بھیجا ہے۔ اب جب یہاں تک بھیج دیا، اور یہی وقت ہوتا ہے بیٹا مسکان، اس وقت اگر بچوں کا ہواؤ ٹوٹ گیا تو انشاءاللہ کامیابی قدم چومتی ہے انشاءاللہ۔ جب ذرا سے بھی بڑے ہونے لگتے ہیں سب کچھ اندر ہوتا ہے لیکن ممبر پر نہیں آ سکتے۔ ممبر پر توفیق دینے والے وہ ہیں اور کوشش کرنے والے والدین ہیں۔ اور ماشاءاللہ ایک بات یہ بھی کہنا ہے کہ جو صاحبزادے نے پڑھا ماشاءاللہ سے، اور ان کے بازو پر امام دامن بندھا ہوا تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جی میں نے وہ دیکھا تو مجھے یاد آیا کہ کیا ممبر پر بٹھایا ماں نے جو مجھ کو، تو بابا نے نظر مانی علی کی، یہ والدین کے دودھ کی طہارت ہے
والدین میں ممبر پر یہ بات ضرور کہتی ہوں، سچ میں اگر ہم لوگوں کے والدین ایسے نہیں ہوتے تو ہم لوگ یہاں تک نہیں پہنچتے. آج زمانے میں الحمدللہ یہ آرگنائزر، یہ جو بچے باہر انجمنیں ہیں اتنا کام کر رہے ہیں جو روڈ پر، اور یا اب آن لائن کا جو سسٹم ہو گیا ہے، وفا عباس صاحب ہیں ماشاءاللہ پوری ٹیم کو لے کے ڈے اینڈ نائٹ اتنا مصروف رہتے ہیں، ان کے لیے بھی ممبر سے بہت دعا ہے، مولا کامیاب کریں انشاءاللہ. اور یہ جتنی کوشش کر رہے ہیں، اتنے مایاناز ذاکر اور ذاکراؤں کو لا رہے ہیں، مولا سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو توفیق دے کہ ہم لوگوں کے رگ و پا میں وہ چیزیں پیوست ہو جائیں جو اتنے قیمتی ذاکر اور ذاکرائیں پڑھ رہے ہیں، اور یہ بچے ہمیشہ کامیاب ہوں ماشاءاللہ. بہت اچھا لگا تم نے جو یہ گلدستہ سجایا ہے. بڑے تو ماشاءاللہ کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن یہ جو پہل اتنا بڑا پلیٹ فارم وہ چھوٹے چھوٹے ننھے معصوموں کو دیا ہے، یہ بڑی عبادت ہے. میری بھی بہت دعائیں ہیں، اور مجھے بھی دعاؤں میں یہی یاد رکھنا، تھوڑی سی تم دعاؤں میں لالچ آئی جاتی ہے. ہاں بیٹا، اور بتائیے. جی خواہر اجازت ہو تو ہم سوال کریں آپ سے؟ ہاں بسم اللہ بیٹا، بسم اللہ. جی اور خواہر ہمارا پہلا سوال یہ آپ سے کہ 17 ربیع الاول کی فضیلت اور اس دن کے اعمال بتائیے ناظرین کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارے سامعین کو ناظف شاہ رضوی کی طرف سے لکھنؤ کی سرزمین سے سلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت بہت مبارک ہو. ہم لوگوں کی نہ زبان میں اتنا دم ہوتا ہے، نہ اتنا علم میں وسعت ہے، اور واقعی گرد نالین شہزادی کونین کا صدقہ ہے جو کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر پاتی ہوں، اور انہی سے دعا ہے کہ میں آج بھی کچھ آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں. 17 ربیع الاول کی فضیلت، اسی لیے میں کہتی ہوں کہ اب تو سب انگلیوں کے نیچے پوری دنیا، پوری لائبریری، سب کتابیں سمٹ کے ایک دم ہاتھ پر موبائل پر آ گئی ہیں. جو کتنا اچھا آپ نے بھی بولا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لگتا ہے کتنی محنت کرتی ہیں، اچھے اشعار پڑھتی ہیں، اچھے واقعات سناتی ہیں. ہاں تو یہ اچھی بات ہے، کوشاں رہنا چاہیے. خالی ممبر پر آنے کے بعد یا سامعین جو سنتے ہیں وہاں پر یہ سب تو ثواب ملتا ہی ہے، لیکن جب اس میں بڑے ہوں یا بچے تک و دو کر رہے ہوتے ہیں، اس میں مشغول ہوتے ہیں، اس کو سجا سنوار رہے ہوتے ہیں، اپنے نوٹس بنا رہے ہوتے ہیں، تیاری کر رہے ہوتے ہیں، بیٹا وہ بھی ایک بڑی عبادت ہے. اور جو ماشاءاللہ ہم سب مل کے کر رہے ہیں، بی بی سے دعا ہے کہ وہ قبول کریں انشاءاللہ. جو آپ نے عرض کیا ابھی بہت اچھا بتایا کہ یہ لوح محفوظ پر، یہ قرآن مجید، یہ ایک ایسی نایاب کتاب ہے. آغاز دیکھیے 17 پر میں آؤں گی، لیکن آغاز تو اسلام کا یہیں سے ہے. تو پروردگار عالم جو خالق کائنات ہے، جو مالک کائنات ہے، وہ قرآن مجید جو قلب نبی پر نازل ہوا تو وہ لوح محفوظ پر محفوظ تھا، اور لوح محفوظ سے قلب نبی پر نازل ہوا. اور قلب، میں آپ ہی کی بات کو تھوڑا بتا رہی ہوں آپ کے طریقے سے، کہ وہ لوح محفوظ پر نازل ہوا، اور اس کے بعد جب پروردگار عالم کی حمد و ثنا کرتا ہے یہ قرآن تو محمد بن جاتا ہے. اور جب یہ علوم الہی کی بات کرتا ہے تو علی بن جاتا ہے. اور جب یہ ایجابات کی بات ہوتی ہے، عطرت انسانی کی بات ہوتی ہے، تو یہ شہزادی فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ محمد وآل محمد اور حسین خلقت کی بات ہو تو کیا کہنے، حسن بن جاتا ہے. اور شجاعت کی بات ہو تو حسین بن جاتا ہے، حسین بن جاتا ہے. اور ایاک نعبد کا تذکرہ ہو تو ہمارا چوتھا امام بن جاتا ہے. کہیں یہ باقر العلم بنتا ہے، کہیں امام صادق بنتا ہے، اور کہیں جب کل کو پھیلا دو
کل کو پھیلا دو تو یہ 12 بن جاتے ہیں اول تا آخر. آپ نے بڑی اچھی وضاحت کی، اس لیے میں درمیان میں کوئی شعر کوئی واقعہ کچھ بھی نہیں بیان کر رہی ہوں کیونکہ وقت بہت تیز بھاگنے لگتا ہے. تو یہ سب کل پھیلا دو تو یہ قرآن بنتا ہے اور اہل بیت علیہ السلام بنتے ہیں، اور جب کل کو سمیٹ دو تو یہ قرآن بنتے ہیں. کسی شاعر نے بہت اچھا جملہ کہا ہے، شعر کہا ہے کہ یہ دونوں ایک زباں ہے. یہ کون؟ یہ قرآن مجید اور اہل بیت. ہاں، تو یہ دونوں کی ایک زبان ہے اور یہ دونوں خوب سمجھتے ہیں کون کہاں پر بولے گا اور کون کہاں خاموش رہے گا. قرآن مجید پورا انسائکلوپیڈیا ہے، انسائکلوپیڈیا ہے، لیکن خاموشی سے ہمارے اور آپ کے ذہن میں وہ وسعت نہیں، وہ طاقت نہیں جو وہ سمجھ سکیں. وہ ہادی، وہ رہبر، وہ پیغمبر انہی نے پڑھا کے جن کو بھیجا ہے وہ پڑھائیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا. صلوات بھیجیے محمد وآل محمد، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وآل. تو 17 ربیع الاول، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، پروردگار عالم نے جو تمام قرآن مجید کا آغاز بسم اللہ سے کیا ہے، خود کو پہچانوایا ہے رحمان اور رحیم ہونے سے. اور اس کی سب سے بڑی رحمت یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 17 ربیع الاول کو تشریف لائے. میں سوچ رہی ہوں، میں گھڑی دیکھ رہی ہوں، وقت بہت کم رہ گیا ہے، تو میں تھوڑی سی وہ منظر کشی کرنا چاہتی ہوں کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں اور بڑے مجھ سے بہتر جانتے ہیں. میں کوشش کرتی ہوں بچوں تک وہ ساری باتیں پہنچے تاکہ وہ بھی لائبریری جائیں اور تاریخ نکالیں، اس کو پڑھیں، سمجھیں، اس میں جوجھیں، ادھر ان کا رجحان ہو جائے تاکہ جتنے نگینے اور جتنے لال و گوہر لانا ہے وہ اسی در میں ہے. پڑھائی کچھ بھی کریں لیکن اس در کی طرف جو بھی ہو سکے دعوت کریں، کیونکہ دیکھو اسلام میں دعوت کرنے کا کتنا چلن ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ انسان جب کسی کو کچھ کھلاتا ہے نا تو وہ خوشبو بنتی ہے اس سے. ہاں، جب خود کھاتا ہے تو اب اس کا اپوزٹ سمجھ لیجئے. تو اس لیے دعوت کرنا اور کچھ بھی کھلانا، چاہے نہیں ہو سکے بلا کے کھلائے، نہیں بلا سکتے ہیں تو بھیج دیں، نہیں بھیج سکتے ہیں تو آج کل تو تمام کوریئر ہے، آن لائن ہم لوگوں سے چیزیں پڑھائی جاتی ہیں. پتہ ہے تمہارے ساتھ بھی یہ ہو رہا کہ ہم لوگوں کے تبرکات گفٹ تحفے کوریئر سے آ رہے ہیں. تو جب سب کچھ کوریئر سے ہو رہا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں، ایسی جگہوں پر ہوتے ہیں، کہتے ہیں ناز باجی ہم لوگوں کے پاس لوگ اکٹھا نہیں ہو پاتے، ایسی کالونی میں چلے گئے تو سب کوریئر سے ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں بھی کوریئر سے ہو سکتی ہیں. دین لین کا خالی لینے دینے کی اسلام میں بات نہیں ہے، دینے میں جو مزہ ہے وہ لینے میں نہیں ہے. تو یہ جو ہے بہت بڑی عبادت ہے بھائی. 17 ہو یا کوئی بھی عید ہو، عید میں سب میں اور ہاں نظر دلائے. اور علماء حضرات یہ بھی فرماتے ہیں کہ 5 اگر پھل ہوں جس میں انار ضرور ہو چونکہ بیوی کو بہت پسند ہے، پانی ضرور ہو. تو یہ 5 پھل، وہ 5 نظریں اور ہیں جو 15 تاریخ کو میں نے بہت پڑھی ہیں مجلسوں میں کہ ہر گھر میں 15 تاریخ کو نظر ہونا چاہیے، اس کا دسترخوان وسیع ہوتا ہے. لیکن 17 کو بھی نظر، بس یہ تھوڑے سے اعمال ہیں. اور باقی جو ہے شیخ عباس قمی کی جو مفاتیح الجنان ہے اس میں ہے ماشاءاللہ سے. اور اس کی فضیلت 17 تاریخ کو میں بس یہاں سے آغاز کرتی ہوں کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مادر گرامی جناب بی آمنہ، تو وہ خود فرماتی ہیں کہ جیسے ہی میرے شکم میں یہ نور منتقل ہوا، یعنی کہ یہ حاملہ ہوئی، جیسے ہی وہ خود فرما رہی ہیں کہ جیسے ہی میں حاملہ ہوئی تو پہلے مہینے میں میں جب آرام کیا، میں سو گئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک نورانی شخصیت، ایک عظیم ہستی وہ تشریف لائی ہیں. عجیب ہی جلوہ تھا، عظیم ہستی
میں دیکھتی ہی رہ گئی. وہ تشریف لائے ہیں اور انہیں نے کہا بہت بیٹا بہت بہت مبارک ہو, آپ اب ایک امینہ بننے والی ہیں, آپ ایک نبی کو دنیا میں لانے والی ہیں, آپ ایک نبی کی ماں بننے والی ہیں. پھر وہ بتاتی ہیں کہ دوسرا مہینہ, پھر گھبرا کے انہیں نے پوچھا کہ آپ کون؟ کہا نہیں پہچانے, کہا میں نبی آدم ہوں, میں نبی آدم ہوں. ہم لوگ کتنی آسانی سے کہتے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. بچے اس کی باریکیوں کو, اس کی گہرائیوں کو, اس کی عظمتوں کو, اس کی رحمتوں کو, اس کی برکتوں کو سمجھ نہیں سکتے جب تک یہ چیزیں ہم لوگ گھر میں ہر وقت تذکرہ نہ کریں, اور ریپیٹ کرتے رہنا چاہیے. ابھی سنا, اب یہ نہیں کہ سال بھر بعد اٹھا کے رکھ دیا, سال بھر میں جانے کتنے جو اتنے والے تھے وہ اتنے ہو جائیں گے, ان کو اب سنائیے تب سمجھ پائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ سلسلہ بھی جاری اور ساری رہنا چاہیے. پھر جب دوسرا مہینہ آیا, پھر جب وہ سوئی تو آغاز میں ہی پھر ایک عظیم شخصیت, ایک نورانی شخصیت, بہترین شخصیت خواہ میں تشریف لائی اور کہا بیٹی مبارک ہو, بہت بہت مبارک ہو, آپ ماں بننے والی ہیں. اور ہر مہینے ایک, انہی نے گھبرا کے پوچھا آپ کون, آپ کون؟ تو کہا کہ میں ادریس ہوں, جناب ادریس, نبی ادریس ہوں. اس کے بعد تیسرے مہینے میں پھر آئے, پھر انہی نے بشارت دی. بہت اچھا ہے, بہت ڈیٹیل ہے, اسی لیے میں نے پہلے لائبریری کا تذکرہ کیا کہ یہ وہ تاریخ ہے, نہ وقت میں وسعت ہے نہ زبان میں وسعت ہے کہ اس دن کی فضیلت اتنے شارٹ وقت میں بیان کی جائے, اور یہ مزہ نہ آ جائے, جھوم نہ جائیں تو پھر بات کیا ہے. انشاءاللہ تیسرا مہینہ آیا, پھر ایک نبی تشریف لائے, انہی نے بتایا کہ آپ ایک جلیل کی ماں بننے والی ہیں, اور اللہ کا نام بھی سنا ہے نا, جل جلالہ. بہت سے اللہ کے ایسے نام ہیں, کرتے کرتے چھٹا, ساتواں, آٹھواں, 9واں مہینے تک ہر مہینے ایک نبی تشریف لاتے رہے, اور خواب میں ان کو مبارکباد دیتے رہے اور بتاتے رہے کہ آپ کیسی عظمت والے کی ماں بننے والی ہیں. اور پھر لیکن ان کو ایک صفت کی بات, مزے کی بات یہ کہ حمل کے کوئی آثار نہیں نظر آ رہے تھے. ہوتا ہے نا, کچھ تو ہوتا ہے, کوئی حمل کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے. اب جب نبی اپنا نام بتا رہے ہیں تو یہ بھی اپنی جگہ خاموش. پھر 9ویں مہینے میں پھر وہ وقت بھی آ گیا, وہ گھڑی بھی آ گئی جب ان کے پاس فاطمہ بنت اسد, وہ مولا علی کی جو والدہ تھی, دونوں کے گھر پاس پاس ہے, مولا سب کو زیارت کروائے انشاءاللہ, ہمیشہ بلائے. تو دونوں کے گھر پاس پاس تھے, تو وہ ان کے ساتھ موجود تھیں. بس اتنا تھا. بتاتی ہیں یہ بی بی کہ ہم کو پیاس بہت لگتی تھی, تو جب یہ بس فاطمہ بنت اسد اٹھنے ہی والی تھی تو دیکھا کہ 4 بیویاں, دروازہ کھلا اور 4 بیویاں گھر میں داخل ہوئیں, جن کے ہاتھ میں شربت کا گلاس, کٹورا, جو بھی ظرف تھا شربت کا لے کے آئیں. وہ انہی نے بیوی کو پلایا. بتاتی ہیں کہ جیسے ہی میں نے اس کو نوش کیا, قلب کو سکون آ گیا, لگا جیسے کبھی پیاس لگی ہی نہیں تھی. ایسا سکون آیا, ایسے دل کو مسرت ہوئی جو بیان سے باہر ہے. کتاب میں پڑھیے گا, مزہ آئے گا انشاءاللہ. پھر اس کے بعد تھوڑی جیسے ہی وہ بس ابھی بات ہی ہو رہی تھی کہ ایک بہت بڑا سا بادل آ گیا, جس نے پورے ایریے کو جہاں پر یہ موجود تھی سب ڈھک لیا. اور کہہ رہی ہے میں خود کو بھی نہیں دیکھ پا رہی تھی, اتنا وسیع بادل تھا, اتنا بادل ہوا. اب جب تھوڑا سا بادل چھٹا اور صاف تھوڑا سا دکھا تو کیا کہہ رہی ہیں کہ میرا بچہ میرے سامنا تھا. سبحان رب العلی و بحمد, سبحان رب العظیم و بحمد, سجدے میں موجود تھے.
میرے صاحبزادے ہو چکے تھے اور ہمیں پتہ ہی نہیں لگا تھا. انہوں نے ایک آیت کی تلاوت کی، ایک آیت کی تلاوت کی، اور جو ہمارے 12ویں امام علیہ السلام نے کی تھی نا، یاد ہے نا سب کو، اللہم صلی اللہ محمد محمد، کیونکہ اسلام حق پر منحصر ہے، حق پر منحصر ہے، سچ پر منحصر ہے، حق اور سچ ہی ہے جو اسلام کی بنیاد ہے. جس میں سچ نہیں ہے، حق نہیں ہے، پھر جان آئے اور چاہے جائے، چاہے کچھ ہو جائے. جو مومن ہے، جو مسلمان ہے، اگر جو غلطی ہے بھرے مجمع میں خوشی خوشی مانو ہم انسان ہیں، ہو سکتی ہے، ہو گئی ہے نا، معاف کر دو، ہوتا ہے نا. بس اتنا سا اسلام ہے جو آپ کو پھر میرے منہ سے نکل ہی جاتا ہے. جو ہم لوگ کاؤنسلنگ کرتے ہیں، آگ لگی ہے زمانے میں، اور جب اپنے لوگوں میں یہ ساری باتیں ہوتی ہیں بڑا ہی حیرت ہوتی ہے، بڑا تعجب ہوتا ہے. ہم کس کے دو صادق کے، دیکھیے چھٹے امام علیہ السلام جعفر صادق علیہ السلام، نام بھی وہی ہے نا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ویسے تو اول تاخیر ایک ہی ہے، لیکن آج تاریخ 17 کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے، جو ان کو مانتا ہے، چاہتا ہے، جانتا ہے، پہلا کام سچ بولے گا. کہا ہے مولا نے کہ ساری برائیوں کو ایک کمرے میں بند کر دیجئے، ساری برائیاں لیجئے اور ایک کمرے میں بند کر دیجئے اور تالا لگا دیے. اس کی چابی ہے جھوٹ، اس کی چابی ہے جھوٹ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک شخص آیا، مولا یا نبی اللہ ہم سے بہت گناہ ہوتے ہیں، بہت گناہ ہوتے ہیں، ہم کیا کریں، ہم بہت گناہ گار ہیں، ہم چھوڑنا بھی چاہتے ہیں. ہوتا ہے ایسا، حضرت انسان ہے، اگر شیطان جیت گیا تو ہم ہار گئے، جہاں ہم نے شیطان کو ہرا دیا تو ہم جیت گئے. تو بہت سے لوگ اس پسو پیش میں ہوتے ہیں، نہیں کر پاتے. تو انہیں نے پتہ ہے کیا کہا، ایک لفظ، ایک جملہ، ایک بات، صرف اور صرف ایک بات. کیا کہا؟ کہا کچھ نہ کرو، کہا کچھ نہ کریں، کہا ہاں صرف ایک کام کرو، جھوٹ نہیں بولو، اور پھر جو دل چاہے کرو. آپ سوچئے، اب تنہائی میں جو جا کے زنا کرے گا وہ مجمع میں آ کے بولے گا کیا؟ اب جھوٹ تو بولنا نہیں ہے، پوچھ لیا گیا تو کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے، تنہائی میں جا کے شراب تو پیتا ہے، مجمع پہ پوچھ لیا گیا تو کیا کرے گا؟ جو کچھ بھی گناہ ہے وہ سب تنہائی میں ہوتا ہے، اور مجمع میں سرے عام ہو گیا تو پوچھ لیا گیا، بس کہا کہ یہ جھوٹ نہیں بولنا ہے، تو بس سب برائیوں کی جڑ جھوٹ ہے. تو خیر وہ بادل جب چھٹ گئے تو بچہ دیکھا کہ سجدے میں ہے ماشاءاللہ سے، اور اس کے فوراً بعد دیکھا پردے، نور کے پردے. پردے یہ نہیں ہمارے آپ کے کپڑے اس برانڈ کے اس برانڈ کے، نہیں، نورانی پردے، مطلب کچھ دکھ نہیں رہا ہے. والدہ تھی، بچہ بھی نہیں دکھ رہا ہے، گھبرانے لگی، ادھر ادھر دیکھنے لگی، یہ کیا ہو رہا ہے، ابھی تو میرا بیٹا تھا، ابھی کہاں ہے؟ تو کہتی ہیں سنائی دیا نور کے پردوں کی اس طرف سے کہ گھبرائیے نہیں، یہ سب عرش سے فرش پر آپ کے بچے کی زیارت کو آ رہے ہیں، یہ آپ کے بچے کی زیارت کو آ رہے ہیں. پھر روایت بتاتی ہے کہ آپ کے دادا اور خانہ کعبہ میں موجود تھے، طواف میں مصروف تھے. تو جیسے ہی ان کی ولادت ہوئی تو انہیں لگا، دادا کو محسوس ہوا کہ کوئی چیز گر رہی ہے، دڑ 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 دڑ، کوئی چیز اوپر سے گرے نا، کتنی تیز آواز ہوتی ہے، دڑ 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 دڑ، گھبرائیے. اب جب گھبرائے خانہ کعبہ میں جا کے دیکھا تو سارے بت اوپر سے نیچے گر چکے تھے. ان کی سمجھ میں آیا، فوراً سجدے میں جھک گئے، فوراً سجدے میں جھک گئے. اور پھر روایت بتاتی ہے جیسے ہی آپ نے سر کو اٹھایا تو پتہ ہے کیا کہا؟ کہا جیسے مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ صفا اور مروہ مارے خوشی کے جھوم رہا ہے، مارے خوشی کے جھوم رہا ہے. اور اسی کے پیچھے ان کا گھر تھا، تو سوچا جائیں جلدی سے حالات دیکھیں، کہیں بچی گھبرا نہ جائے. وہاں جا کے دیکھا، پوچھا کیا ہے، تو انہوں نے سارا ماجرا بتایا پورا ڈیٹیل سے، اور گھبرانے لگے. تو اتنی دیر میں پھر انہوں نے آواز سنی کہ کوئی پردے کے پیچھے سے کہہ رہا ہے، ندا آ رہی ہے، آپ لوگ گھبرائیے نہیں،
ابھی عرش کے سارے لوگ فرش پر ساری زیارت کر لیں گے آپ کے صاحبزادے کی، تو پھر آپ لوگ بھی دیکھیے گا، پھر جیسے ہمارے زمانے کے آخری امام علیہ السلام کو اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرج، جیسے ملتا ہے روایت میں، بالکل ویسے ہی بیٹا ہے یہاں پر بھی ہے کہ وہ پرندے آتے ہیں پھر لے کے چلے جاتے ہیں، اور پھر ایک غسل، وہ 4 عورتیں پانی بھی لے کے آتی ہیں، اس کے بعد ان کو غسل دلاتی ہیں، اور غسل دلا کے ساتھ میں یہ بھی کہتی ہیں اے آمنہ یہ مت سمجھنا کہ خدا نہ کرے یہ بچہ نجس ہے اس لیے ہم غسل دلا رہے ہیں، نہیں، یہ ادھر سے پانی لائے ہیں، اور یہ جو غسل دلا رہے ہیں نا، جو نبی سے مس ہو رہا ہے، اس کو کوثر نے مانگا ہے، یہ واپس لے کے عرش پر جائیں گے، وہ پانی لے کے کیا کیا بتاؤں، کیا کیا چھوڑوں، آپ تو وہاں پہنچا دیتی ہیں کہ میں بھول جاتی ہوں کہ ٹائم کی پابندی بھی ہے، چلیے آپ اپنی بسم اللہ کریے، میں تو کہیں اور پہنچ جاتی ہوں، لیکن آپ لوگ لائبریری ضرور جائیے گا بھائی، ضرور جائیے، یہ سب سوچئے، پڑھیے، سنیے، اور وہ محفلیں ہوں یا نہ ہو، فون پر واٹس ایپ پر ایک دوسرے کو خوب بتائیے، خوب پھیلائیے، اور رگو پا میں دین اور اسلام اور محبت اہل بیت اور عشق الہی کو پیوست کریے، اور دین اور دنیا دونوں کامیاب بنائیے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بہت بہت شکریہ خواہر، یقیناً آپ کے ایک ایک لفظ سے انسان کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ آ جاتی ہے، اور یقیناً شکریہ یہ آپ کا بچے، لفظ شکریہ، ہمیں کامیابی تک پہنچا دیتا ہے۔ بہت شکریہ خواہر کہ آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے موقع صلی بیان اللہ کیے۔ محمد یہ واقعاً یہ موقع میں نے پہلی بار سنا کہ بی بی آمینہ کے خواب میں پیغمبر آیا کرتے تھے اور وہ اتنی فضیلت بیان کیا کرتے تھے رسول اللہ جی کی، ہم نے بیٹا، فرسٹ جی ٹائم یہ بیٹا، سنا۔ جی بہت بہت بیٹا، شکریہ خواہر کے زمانے میں کیا ہے سوائے محمد، ہوا عرش اعظم برائے محمد، ہوا عرش اعظم برائے محمد، وجود ان کا پہلے تھا ہر ایک نبی سے، وجود ان کا پہلے تھا ہر ایک نبی سے، مگر سب سے آخر میں آئے محمد، مگر واہ، سب سے آخر میں آئے محمد۔ آئے آئیے محمد، بے ناظرین اسی شک۔ شعر کے سائے میں آواز دیتی ہوں خواہر جزا فاطمہ جو کہ ممبئی سے ہیں۔ خواہر جزا فاطمہ۔ جی جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اعوذ بسم باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سبھی کو رسول خدا اور ہمارے چھٹے امام جعفر صادق کی ولادت بہت بہت مبارک صلی ہو۔ اللہ محمد وآل محمد۔ کو بھی مبارک۔ چینل کی بہت بہت شکر گزار ہوں، اور وفا آغا کی بھی، مسکان اپی آپ کی بھی بہت بہت شکر گزار ہوں، ہماری آپا خواہر ناز افشا رضوی آپ کی بھی بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ شکریہ نے بیٹا، ہمیں شکریہ۔ کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، قسم اللہ کی یہ ہے ولائے جعفر صادق، قسم اللہ کی یہ ہے ولائے جعفر صادق، کہا میں اور کہا لوگوں ثنائے جعفر صادق، کہا بے میں اور شک، کہا لوگوں ثنائے جعفر صادق، میری بے شک، بخشش کی خاطر دوست تو اتنا ہی کافی ہے، میری بخشش کی خاطر دوست تو اتنا ہی کافی ہے، میری تربت پہ لکھ دینا ولائے جعفر صادق، میری واہ واہ، تربت۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بھائی بیٹا، شاباش، صلی اللہ محمد وآل محمد وآل فرج۔ لے کے وحدت کا جام آیا ہے، گنگنا کے یہ زندگی نے کہا آج میرا امام آیا ہے، آج میرا امام آیا ہے، عجب دیکھنے کو سما مل رہا ہے، مسرت کا ہر سو نشان مل رہا ہے، کہ خدا بھی یہ دیکھے کہ جشن نبی میں، کہ خدا بھی یہ دیکھے کہ جشن نبی میں، زمین سے گلے آسماں مل رہا ہے، زمین سے گلے ماشاء اللہ، آسماں مل رہا ہے،
کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، بلبل کو پھول شمع کو پروانہ چاہیے، بلبل کو پھول شمع کو پروانہ چاہیے، ہم کو رسول پاک سا دیوانہ چاہیے، ہم کو رسول پاک سا دیوانہ چاہیے، اور جو کرتا ہے میرے آقا کی برائی، اور جو بھی کرتا ہے میرے آقا کی برائی، اس کو تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے، اس کو تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار آپ سبھی کو رسول خدا بہت اچھا علیہ السلام کی ولادت آپ کو مبارک ہو، جزاک اللہ جزا فاطمہ، بہت ماشاء اچھا اللہ بہت شاباش خوب، بیٹا، اللہ کامیابی و کامیابی عطا ماشاء اللہ، فرمائے، اللہ نصیب کا بلند کرے کہ کسی شاعر نے آمین کیا ثم خوب کہا ہے، آمین۔ بہت صدا اچھی رہو بجتا بیٹا، رہے گا دین میں ڈنکا محمد کا، صدا بجتا رہے گا دین میں ڈنکا محمد کا، کبھی عالم سے مٹ سکتا نہیں چرچا محمد کا، بے کبھی شک عالم سے مٹ سکتا نہیں چرچا محمد کا، گنہگر لاکھ ہو پھر بھی یہ امت بخش ہی دیں گے، گنہگر لاکھ ہو پھر بھی یہ امت بخش ہی دیں گے، خدا جب دیکھے گا اترا ہوا چہرہ محمد کا، محمد خدا کا، جب دیکھے گا اترا ہوا چہرہ بے محمد شک کا۔ اسی بے لیے شک ناظرین کہا ماشاء جاتا اللہ، ہے کہ اہل بیت کو ہمیشہ راضی رکھو، کبھی اہل بیت کو ناراض نہ کرنا، کیونکہ روز قیامت یہی دو چیزیں ہیں جو ہمارے حق میں فیصلہ کریں گی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہے، رسول فرماتے ہیں، کیا فرما رہے ہیں ہمارے حبیب کبریا، کہ رسول فرماتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑتے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری اہل بیت، کہ کبھی بھی ان دونوں چیزوں سے دور نہ جانا، کیونکہ یہی دو چیزیں ایسی ہیں کہ روز قیامت حوض کوثر کے پاس یہ دونوں چیزیں میرے ساتھ ہوں گی، اور میں تمہاری بخشش کا ضامن ہوں۔ اگر آپ نے ناظرین ہمارے اشرے سنے ہوں گے تو یقیناً آپ کو اس حدیث کے بارے میں پتہ چل جائے گا کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ میں بخشش کا ضامن ہوں۔ رسول یہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نیک کام کرو گے، اگر تم صراط مستقیم پہ چلنا سیکھ جاؤ گے، اپنے عہد کو پورا کرنا سیکھ جاؤ گے، تو یہ ساری چیزیں ہیں، جو یہ سارے فلسفے ہیں، یہ جب میں تمہارے اندر دیکھوں گا صفت، تو میں خود محمد یہ وعدہ کرتا ہوں کہ روز قیامت میں تمہاری بخشش کا ضامن ہوں۔ کیا کہنا کہ جس کی بخشش کا ضامن رسول بن جائے، لہٰذا ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بخشش کا ضامن اگر بنانا ہے تو اپنے اخلاق کو رسول کے سامنے بہتر کرنا ہوگا، کبھی بھی اہل بیت کو ناراض نہیں کرنا ہوگا۔ آئیے ناظرین اب اسی کے ساتھ میں آواز دیتی ہوں خواہر علیمہ فاطمہ جو کہ لکھنؤ سے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام علیمہ فاطمہ ہے، میں لکھنؤ سے بول رہی ہوں۔ آج آپ لوگ کو اس خوشی کا دن بہت بہت مبارک ہو، اور آج میں اسی دن کے خوشی میں آپ کے لیے کچھ پیش کرنا چاہتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جشن آمد رسول، اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول، اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول، اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول، اللہ ہی اللہ، جبکہ سرکار تشریف لانے لگے، حور غلماں بھی خوشیاں منانے لگے، ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی، اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے دونوں عالم کے رسول، اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول، اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول، اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، بولو اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، بولو اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول، اللہ ہی اللہ، والسلام۔ ماشاءاللہ ناظرین، یہ تھی خواہر علیمہ فاطمہ۔ خواہر علیمہ ماشاءاللہ آپ کی بہت خوبصورت آواز ہے، آپ کے انداز بھی بہت اچھے ہیں، خدا آپ کو کامرانی عنایت فرمائے، آپ عروج تک پہنچے، اور آپ کی جو بھی جائز حاجات ہیں خدا وہ قبول فرمائے۔ کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ تیرا دربار دنیا میں مقدر ساز ہے مولا، تیرا دربار دنیا میں مقدر ساز ہے مولا، جسے پرواز تو دے دے وہی شہباز ہے مولا، یہ میرا جو بولا ہمیں لہجے سے لگتا ہے تیری آواز ہے مولا۔ میں SNN چینل اور
ذاکرہ ناز فاطمہ کی بہت بہت شکر گزار ہوں، انہوں نے مجھے یہ موقع دیا، اور مسکان اپی کی بھی بہت بہت شکر گزار ہوں، اور وفا آغا، ناز فاطمہ ذاکرہ، میں آپ سب کی بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ سبھی نے یہ موقع دیا کہ میں آ کر رسول خدا اور امام جعفر صادق کے حوالے سے شعر پیش کر سکتی ہوں۔ شاباش۔ جب بھی کسی محفل میں تیری بات چلی ہے، جب بھی کسی محفل میں تیری بات چلی ہے، محسوس ہوا شمع صداقت کی جلی ہے، کیا خوب چمن ہے محمد محمد واجل فرج کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، علی کا ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے، شاباش شاباش۔ کے جو ہے منتظر انہیں چین ہے نہ قرار ہے، نہیں اس کا کوئی پتا انہیں خزاں کی فضل بہار ہے، تیرے دید کے جو ہے منتظر، میرے منتظر تیری یاد سے میرے ذہن کو ملی روشنی، میرے منتظر یاد سے میرے ذہن کو ملی روشنی، یہ تیرا ہی حسن کرم تو ہے، میری فکر میں جو نکھار ہے، صلوات۔ شاباش شاباش، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے آقا نہ ملیں گے، بندے تو بہت مل جائیں گے آقا نہ ملیں گے، اور تاریخ اگر دیکھے گی ثانیہ محمد، تاریخ اگر دیکھے گی ثانیہ محمد، سونی تو بڑی چیز ہے، سونی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا، سونی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم آپ السلام سبھی کو بیٹا، پھر سے دونوں معصومین کی ولادت بہت بہت مبارک ہو۔ بہت بہت مبارک ہو آپ کو بھی مبارک ہو بیٹا، نصیب اچھا ہو۔ الہی آمین، ماشاءاللہ، بہت پیارا صفت زہرا۔ اور ناظرین، آئیے ہم اس کاروان کو آگے بڑھاتے ہیں، اور اسی کے ساتھ میں آواز دیتی ہوں فاہر علیہ فاطمہ جو کہ لکھنؤ سے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام علیہ فاطمہ، میں لکھنؤ سے، آپ کو یہ خوشی مبارک ہو، اور آج میں آپ کو ایک نعت سنانے والی ہوں۔ آئے سرکار مدینہ، لائے انوار مدینہ، آئے سرکار مدینہ، لائے انوار مدینہ، نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے، سارے عالم میں دیکھو کیسا نور چھایا ہے، کیسا نور چھایا ہے، الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام یا حبیب اللہ۔ جب تک چاند ستارے جھیل ملاتے جائیں گے، تب تک ہم جشن ولادت بناتے جائیں گے، نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے، سارے عالم میں دیکھو کیسا نور چھایا ہے، کیسا نور چھایا ہے، الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ،
अस्सलातु वस्सलाम या हबीब अल्लाह वस्सलाम। मौलाए कायनात नजफ अशरफ से हमारी मदद के लिए इस सरजमीन पर आ जाएंगे। ये इनकी अजमत है, ये इनकी बुलंदी है कि निकला अली का नाम जो मेरी जबान से आने लगा। इसी के साथ कारवान को आगे बढ़ाती हैं और हमारे कारवान की आखिरी बच्ची है आफरीन फातिमा, जो कि पुणे से है। आफरीन फातिमा। सलामुन अलैकुम, मेरा नाम आफरीन फातिमा रिजवी है, मैं पुणे से बोल रही हूँ। आप सबको इस खुशी के दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज मैं आपके सामने एक मनकबत पेश करने जा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरे सदके में आका सारे जहां को दीन मिला, बेदिलों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। सिमते नबी अबू जहल गया, आका से उसने ये कहा, तुम हो नबी बतलाओ जरा, मेरी मुट्ठी में है क्या। सिमते नबी अबू जहल गया, आका से उसने ये कहा, तुम हो नबी बतलाओ जरा, मेरी मुट्ठी में है क्या। आका का फरमान हुआ और फजले रहमान हुआ, मुट्ठी से पत्थर बोला ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। दुनिया के इंसान सभी शिर्क को बिदारत करते थे, बंदे थे रब के फिर भी बुत की इबादत करते थे। दुनिया के इंसान सभी शिर्क को बिदारत करते थे, बंदे थे रब के फिर भी बुत की इबादत करते थे। बुत जो खाली दर आए, मेरे नबी जब आए, कहने लगे मखलूक खुदा ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। चिड़िया कलमा पढ़ती है, गुलशन कलमा पढ़ती है, दुनिया के मखलूक सभी जिक्र खुदा का करते हैं। चिड़िया कलमा पढ़ती है, गुलशन कलमा पढ़ती है, दुनिया के मखलूक सभी जिक्र खुदा का करते हैं। कहते सभी हैं जिन्नो बशर, कहता शजर है कहता हजर, कहता है पत्ता पत्ता ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह। शुक्रिया। नाजरीन,
یہ تھی خواہر آفرین فاطمہ پونے سے. آفرین ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے منقبت پیش کیا، بہت ہی خوبصورت انداز تھا، پیارا انداز تھا، اور آپ کی آواز بھی بہت خوبصورت سی تھی. کہ ہر پیر ہر جوان نے کہا یا علی مدد، ہر پیر ہر جوان نے کہا یا علی مدد. گرتا ہوا زمین پہ بچہ سنبھل گیا، گرتا ہوا زمین پہ بچہ سنبھل گیا. بے ساختہ جو ماں نے کہا یا علی مدد، بے ساختہ جو ماں نے کہا یا علی مدد. ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ہوا ختم، اور ناظرین پروگرام کے آخر میں سب سے دعا یہی ہے کہ پروردگار عالم محمد والے محمد کے صدقے میں ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے. پروردگار عالم جو بھی ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، جو بھی کوتاہی ہوئی ہے، اسے بخش دے. اور سب سے خاص دعا یہی ہے پروردگار سے کہ پروردگار SNN چینل کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، اور خاص کر کے مولانا علی عباس وفا صاحب اور SNN چینل کے پورے ٹیم کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے. اور SNN چینل کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا، یہ اتنا مجھے اہمیت دی کہ میں آج اس پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر اور جشن کا آغاز کر رہی ہوں، جشن کو منعقد کر رہی ہوں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اور ناظرین سب سے خاص دعا یہ ہے کہ ہمارے وقت کے امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے. کہ گلے ملو سب درود پڑھ کر حسد کی دیوار توڑ ڈالو، گلے ملو سب درود پڑھ کر حسد کی دیوار توڑ ڈالو. دلوں میں بغض و حسد رہا تو حسین کا غم کہاں رہے گا. اور دلوں میں نفرت لبوں پہ غیبت فریبی آنکھیں مکان غضبی، دلوں میں نفرت لبوں پہ غیبت فریبی آنکھیں مکان غضبی. بلا رہے ہو اسے بتاؤ وہ آ گیا تو کہاں رہے گا، بلا رہے ہو اسے بتاؤ وہ آ گیا تو کہاں رہے گا. ناظرین پھر ایک مرتبہ آپ سب کی شکر گزار ہوں. ہمارے مہمان خصوصی عالمہ ناز افشا رضوی صاحبہ اور ہماری جتنی بھی بچیاں مہمان بن کر آئی تھیں ان سب کی شکر گزار ہوں. لکھنؤ سے جو آئی تھیں، جو پونے سے تھیں، جو الہ آباد سے تھیں، جو ممبئی سے تھیں، ان سب کی شکر گزار اور خاص کر کے SNN چینل کی خوش گزار ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ مولانا علی عباس وفا صاحب کی بھی بہت شکر گزار ہوں. ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ہوا ختم. میں سیدہ مسکان چاہوں گی اجازت. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.